اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا، پھر وہ مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا۔ بعض ازاں وہ شرمندہ ہوا تو اس نے اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کی قوم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فلاں شخص نادم ہے اور اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایک آیت اتری جس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے عذاب نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسے پیغام بھیجا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر جس کا ترجمہ کم و بیش یہ ہے، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا، لیکن جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا یعنی راضی خوشی کفر کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کے بارے میں فرمایا، اور پھر اسے منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس سے یہ مستثنی کر لیا گیا۔ قرآن میں آیت جس کا ترجمہ قوم پہ یہ ہے، پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے آزمائش میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، یعنی ثابت قدم رہے، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان لوگوں کو بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن سعد بن ابو سری ہے، جو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے گورنر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی و خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ کافروں سے جا ملے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم جاری فرما دیا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے پناہ مانگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی اور ان کا اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، ان قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مرتد ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جہنم بہت بری چیز ہے اور جنت بہت بڑی چیز ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جنت میں وہ کچھ ہوگا جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور معاف کرے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ جہنم میں ایسے ایسے عذاب ہوں گے جو نہ تو سنے ہوں گے اور نہ کبھی کسی پر آئے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جو اسلام جیسے مقدس اور خوبصورت دین کو چھوڑ کر صرف دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا، لیکن وہ فائدہ وقتی ہو سکتا ہے یا کچھ عرصے تک ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔